بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا تکبر کا سبب تقوی اور زہد ہے۔ یعنی شیطان ہر ایک پر اس کے ماحول کے لحاظ سے اس پر جال پھینکتا ہے اور اسے اسی سے شکار کرتا ہے۔ کسی کو تکبر میں مبتلا کیا، صلاحیتوں کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، عہدے اور منصب کی بنیاد پر، حسن و جمال کی بنیاد پر، اختیارات کی بنیاد پر تکبر میں مبتلا کیا تو فرمایا ایک تکبر کا سبب تقوی اور زہد بھی ہے۔ شیطان اس سے بھی تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ عابد بھی اکثر تکبر کرنے لگتا ہے، اور بعض کی تو یہاں تک حالت ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو ایذا پہنچانے کو اپنی کرامت سمجھنے لگتے ہیں۔ مثلا اگر کسی شخص سے ان کو ایذا پہنچے تو جلا کر کہتے ہیں کہ دیکھتے رہو اللہ تعالیٰ اس کو کیسی سزا دیتا ہے۔ یعنی کہیں سے اس کو تکلیف پہنچی تو یا تو زبان سے کہہ دیتا ہے یا دل میں کہ دیکھنا اس کو کیسے سزا ملتی۔ یعنی میری بزرگی کی اللہ کے ہاں بڑی شان ہے تو اللہ اس سے انتقام لینے والا ہے۔ تو یہ عبادت کا تکبر ہے۔ اور دوسری صورت کیا تھی کہ کسی نے ایذا پہنچائی، دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میرے سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے اس لیے اللہ نے اس کو مجھ پہ مسلط کیا ہے۔ یہ عبادت قبولیت والی ہے کہ اس سے انکساری بڑھ گئی، اس سے عاجزی بڑھ گئی۔ کہیں سے تکلیف آئی، ایک رویہ تو یہ ہے کہ دیکھنا اب اللہ اس سے کیسے انتقام لیتا ہے، اللہ اس سے کیسے، بلکہ اگر انتقام اللہ نہ لے تو دل میں آتا ہے اللہ سے شکوے ہونے لگتے ہیں، اتنا بزرگ کو ستایا اور پھر بھی کچھ نہیں کیا اللہ نے، شکایت ہونے لگتی کہ اب تک اس کو کچھ نہیں کیا اللہ میاں نے اور یہ مجھے اتنا ستا رہا ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ عبادت ہے اور کسی نے اسے تکلیف پہنچائی، ستایا تو دل میں یہ خیال آیا کہ میری کسی کوتاہی کی وجہ سے اللہ نے مجھے تنبیہ فرمائی، میری کسی کوتاہی کی وجہ سے اللہ نے مجھے تنبیہ فرمائی۔ یہ عبادت قبولیت والی ہے جس نے اس کے اندر عاجزی، انکساری پیدا کر دی۔ تو جب عبادت قبول ہوتی ہے تو اس سے انکساری بڑھتی ہے، عاجزی بڑھتی ہے، یا یوں کہیے کہ آدمی اللہ کے ہاں آدمی کو قبولیت اس وقت ملتی ہے جب وہ عبودیت میں خوب ترقی کرتا ہے، اور عبودیت کی حقیقت کیا ہے؟ عجز، انکساری، عجز، انکساری۔ یہی قبولیت کا راستہ ہے، اس سے قبولیت بڑھتی ہے۔ دیکھیے نا، ایک آدمی تہجد پڑھ کے اٹھا اور 3-4 آدمی کو سوتے دیکھا، تہجد ہی کوئی نہیں پڑھے، اور دوسرا کیا ہے، تہجد تو نہیں پڑھا لیکن غمگین دل کے ساتھ اٹھا، تہجد رہ گئے۔ تو یہ پہلے والے سے 1000 گنا بڑا نیک آدمی، اس کا درجہ اللہ کے زیادہ مقبول ہے کہ اسے وہ عبودیت کی شان نصیب ہو گئی، عجز، انکساری، ٹھیک ہے نا، ٹوٹا دل اللہ کے سامنے، اور دوسرا اپنے آپ کو ان سے برتر سمجھ رہا ہے۔ لیکن نفلی عبادت میں کیا حق ہے کہ دوسرے سے برتر سمجھے؟ تو وہ زیادہ بہتر ہے جو ندامت کے دل کے ساتھ، جسے کہیں کہ شرمندگی کے ساتھ اٹھائے، تہجد رہ گئے،
تکلیف ہو رہی ہے اندر ہی اندر. تو یہ باطن کی بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں میرے عزیزو جس کی نحوست سے ظاہری اعمال کا نور نہیں ملتا، کھوکھلے ہوتے ہیں، اس کے ثمرات نصیب نہیں ہوتے. جیسے اللہ نہ کرے خونی کینسر ہو تو ظاہری طور پہ آدمی قورمے بریانیاں گاؤ زبان کھاتا رہے، صحت نہیں بنتی. جب چیک کیا تو کینسر ہے اس کو. ایسی باطنی بیماریوں کا کینسر ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری اعمال آدمی کرتا رہتا ہے، ترقی نہیں ہوتی. اور اللہ نہ کرے اندر سے باطنی بیماری کوئی نہ ہو، چٹنی کے ساتھ روٹی کھائے گا صحت مند، وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا، خون بننا شروع ہو جائے گا. حالانکہ چٹنی کے ساتھ کھا رہا ہے، اور کبھی تو روکھی کھا لیتا ہے، کبھی سوکھی کھا لیتا ہے. بیماری نہیں ہے نا، صحت بن رہی. اس لیے جب یہ بیماری باطنیاں ختم ہوتی ہیں تو سبحان اللہ بظاہر وہ بڑا لمبے چوڑے نفل پڑھنے والا، لمبے چوڑے تسبیح ذکر کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن ان باطنی بیماریوں سے پاک ہوتا ہے تو اس کی وہ تھوڑی عبادات بھی بہت ہوتی ہے. تھوڑی عبادت، کیونکہ وہ ظاہری اعمال تو بظاہر نہیں نظر آ رہا کرتا ہو، لیکن اس میں ہر وقت بندگی کی شان ہے، اس میں ہر وقت بندگی کی شان ہے. تو ایسے ہی فرمایا کہ تکبر کا ایک سبب تقوی اور زہد ہے. چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ عابد بھی اکثر تکبر کرنے لگتا ہے. بعض کی تو یہاں تک حالت ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو ایذا پہنچانے کو اپنی کرامت سمجھتے ہیں. مثلا اگر کسی شخص سے اس کو ایذا پہنچے تو کہتے ہیں دیکھتے رہو اللہ تعالیٰ اس کو کیسی سزا دیتا ہے، اس نے ہم پر ظلم کیا مگر ان قریب سزا بھی ایسی ملے گی، یاد ہی تو رکھے گا. اس کے بعد اگر تقدیر سے وہ شخص بیمار پڑ گیا یا مر گیا تو اپنے دعویٰ کا ثبوت پیش کرتے اور خوش ہو کر کہتے ہیں دیکھا اللہ کے فقیر بندوں کو ایذا دینے کا کیا نتیجہ ہوا، دیکھا کیا ہوا. پیش کرتے ہیں اور خوش ہو کر کہتے دیکھا اللہ کے فقیر بندوں کو ایذا دینے کا کیسا نتیجہ رہا. اس احمق سے کوئی پوچھے کافروں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو 1000 ایذائیں پہنچائیں مگر کسی نے بھی انتقام کی فکر نہیں کی. 950 سال تک تکلیف برداشت کرتے رہے ایک نبی، اور تکلیف بھی ایسے پتھر ظالم مارا کرتے تھے. کیا کچھ ایذا تکلیف نہیں پہنچائی. 9.5 صدیاں، 1000 سنہ الا 50 عاما. تو آپ نے تو یہ فکر نہیں کہ کیسے مجھے عذاب پہنچی، بس کل دیکھنا ایسا کیا حال ہوگا، مردہ پڑا ہوا. 1 سال سزا تکلیف دی، 2 سال تکلیف دی، 50 سال تکلیف دی، 1 صدی تکلیف دی، 1.5 صدی تکلیفیں. کبھی یہ فکر نہیں ہوئی. وہ بندگی تھی، وہ بندگی کی شان تھی. اس عبدیت میں، اس عبادت میں بندگی کی شان تھی، عبدیت کی شان تھی. یہ کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ ہماری وجہ سے یہ ہلاک ہو جائے گا. مگر کسی نے بھی انتقام کا فکر نہیں کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ایذا دینے والے کفار مشرف با ایمان ہو گئے. کتنے ایسے ہیں جنہیں سالہ سال تکلیف پہنچائی اور بعد میں ایمان لیا. اب اس صاحب کی تو کرامت یہ نظر آ رہی ہے کہ اس کا دشمن ہلاک ہو رہا ہے اور یہ خوش ہو رہا ہے کہ میری کرامت، اور وہاں ان کے دشمن مسلمان ہو رہے ہیں. تو اس سے بھی تکبر پیدا ہوتا ہے.
شیطان ہے نا، وہ ہر ایک کو اپنے انداز سے شکار کرتا ہے، اپنے انداز سے شکار کرتا ہے۔ دنیا آخرت کی بہبودی سے دامنوں کو بھر لیا۔ اگر حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دشمنوں سے انتقام لیتے یا ان کا مر جانا چاہتے تو بھلا اللہ کی مخلوق کیوں ہدایت پاتی؟ کیا کوئی عابد ولی کسی نبی سے بڑھ سکتا ہے؟ استغفر اللہ۔ عابد کو ہر شخص کے سامنے تواضع کرنی چاہیے۔ عبادت قبول ہو گئی، عبدیت میں اضافہ ہو جائے، عبدیت میں اضافہ ہو جائے، بندگی میں اضافہ ہو جائے۔ یہ یعنی جو عبادت اللہ کا قرب بڑھے گا، جو اتنا ہی اپنے دل میں اپنی حیثیت مٹاتا چلا جائے گا۔ جو اللہ کے ہاں اس کی قبولیت بڑھے گی، بندگی اس کی عبادت قبول ہوگی، اپنے اندر اس کی شان مٹتی چلی جائے گی، اپنی شان اس کے اندر مٹتی چلی جائے گی، اپنی حیثیت کا بت اس کے اندر سے مٹتا چلا جائے گا۔ بلکہ یہی خیال کرے گا کہ میری کمزوری تھی، میری کوتاہی تھی، اللہ نے اس کو مجھ پہ مسلط کیا ہے، میری کسی غفلت کی وجہ سے اللہ نے مجھے تنبیہ فرمائی ہے۔ یہ شان ہے، اندر سے اپنی حیثیت کا مٹنا، عبادت کرتے کرتے، تقوی اختیار کرتے کرتے، یہی قبولیت ہے، یہی قبولیت ہے۔ مثلا کسی عالم گناہگار کو دیکھے تو اس کے سامنے علم کی وجہ سے جھک جائے اور اس کے گناہ کا خیال نہ کرے، کیونکہ علم کی بڑی فضیلت ہے، اور جاہل فاسق کو دیکھے یوں سمجھے کیا خبر ہے، شاید اس کی باطنی حالت مجھ سے بدرجہ بہتر ہو۔ بھئی ظاہری طور پہ تو یہ گناہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا پتا باطن اس کا مجھ سے اچھا ہو اور میرا باطن اس سے زیادہ گندا ہو۔ اور پھر ہے تو معاملہ خاتمے کا نا بھائی، ہے تو معاملہ خاتمہ کا، کون کیسا مرتا ہے، کون کیسا مرتا ہے۔ اس میں کوئی ایسی اچھی صفت ہو جو اس کے ظاہری گناہوں کو چھپا لے، اور میرے اندر کوئی ایسی خباثت ہو جس کے باعث میری ظاہری عبادتیں بھی مٹ جائیں، حبط ہو جائیں۔ کیا پتا باطن میں کیسی کیسی بیماریاں، برائیاں، گندگیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی ظاہری کمزوری ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کا باطن بہت صاف ہو، اور خلوتوں کی، تنہائیوں کی، اندر کی کوئی ایسی عبادت اس سے یہاں قبول ہو جائے کہ اللہ اس کو سب معاف کر دے، سب معاف۔ اور دیکھتی بھی ہیں بس اوقات اچھا خاصا آدمی کا خاتمہ بڑا تکلیف دے، بڑا عجیب سا، اور بظاہر جسے ہم سمجھتے ہیں یہ ایسا ہی ہے، اس کا خاتمہ بڑا قابل رشک ہو جاتا ہے۔ وہ آخری عمر میں سبحان اللہ، اس کی آخری عمر بڑی قابل رشک ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی دیکھا کہ جس کی پہلی زندگی بڑی اچھی بظاہر نظر آ رہی ہے، اس کا آخری زندگی بڑی تکلیف دے، بڑی عبرتناک ہوتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ اپنا کرم فرمائے، اپنا خاص کرم کا معاملہ فرمائے۔ تو اصل مسئلہ تو بھائی خاتمے کا ہے، خاتمے کا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ تو قلوب دیکھتا ہے بھائی، صورت کو نہیں دیکھتا۔ کسی کے قلب کا حال سوائے علام الغیوب کے دوسرے کو معلوم نہیں، پھر تکبر کیسا؟ علاوہ اس کا یہ کہ خود تکبر بھی تو ایک باطنی خباثت ہے، یہ کوئی کم برائی ہے۔ بس اپنی حالت کا بدتر ہونا تو خود ظاہر ہو گیا کہ اپنے اندر تکبر موجود ہے، اور وہ شخص جو فاسق نظر آ رہا ہے تکبر سے خالی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک فاسق شخص ایک مرتبہ ایک عابد کے پاس اس نیت سے آ بیٹھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مجھ پر رحم فرما دیں گے۔ ایک گنہگار آدمی ایک عابد کے پاس اس نیت سے آ بیٹھا کہ اس کی برکت سے اللہ میرے اوپر رحم فرما دیں گے،
اس کے پاس بیٹھا دیکھ کر عابد اپنے دل میں کہنے لگا مجھے اس سے نسبت کیا، یہ کہاں میرے پاس بیٹھ گیا، کہاں اور یہ کہاں، میں کہاں؟ اس کے بعد اس سے کہا جاؤ دور ہو۔ اسی وقت اس زمانے کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ ارسل نو عمل کریں، پہلا کیا کرایا برا تھا یا بھلا، دونوں کا حبط کر دیا گیا، یعنی فاسق کے گناہ مٹ گئے اور عابد کی نیکیاں مٹ گئی، نئے سرے سے شروع کرو۔ زبان کا ایک بول اوپر سے نیچے، نیچے والے کو اوپر کر دیتا ہے، ایک بول۔ زبان کا ایک بول تقدیر بدل دیتا، تقدیر بدل جاتی ہے۔ اب اس کے دل میں عاجزی ہے، نیک آدمی میری اس کی برکت سے میری بخشش ہو جائے گی، عاجزی ہے، کتنی بڑی خوبی ہے، اپنے آپ کو گنہگار سمجھ رہا ہے، اور اس کے دل میں تکبر ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو فرمایا کہ بتا دو کہ نئے سرے سے شروع کرو، فاسق کے گناہ مٹ گئے، عابد کی نیکیاں بھی مٹ گئیں، اب آئندہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ اسی طرح ایک گستاخ شخص ایک عابد کی گردن پر سجدے کی حالت میں آ سوار ہوا، ایک عابد کی گردن پر سجدے کی حالت میں ایک فاسق آدمی آ سوار ہوا، واللہ دفع ہو، اللہ تیری کبھی مغفرت نہیں کرے گا۔ اسی وقت الہام ہوا، بلکہ اے متکبر تیری مغفرت بھی کبھی نہ ہوگی، کیا میری مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے؟ قسم کھا کر پختگی کے ساتھ ہمارے ایک بندے کو اس سے نا امید بناتا ہے۔ حضرت عطا سلمی رحمۃ اللہ علیہ باوجود نہایت درجے متقی اور عابد اور زاہد ہونے کے جب کبھی تیز ہوا چلتی یا بادل گرجتا تو یوں فرمایا کرتے تھے مجھے بد نصیب کی وجہ سے لوگوں پر مصیبت نازل ہوتی۔ عابد متقی پرہیزگار جب کوئی تکلیف آتی حالات بدلتے تو کہتے مجھ بد نصیب کی وجہ سے مسلمانوں پر لوگوں پر یہ حالات آ رہے ہیں اور لوگ میری بدعمالیوں کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یعنی اپنی شان کی ایسی نفی اور اپنی حیثیت اندر سے ایسی مٹی ہوئی، اپنی حیثیت اندر سے ایسی مٹی ہوئی، بس اگر عطا مر جائے تو ان مصیبتوں سے لوگوں کو خلاصی مل جائے۔ دیکھو اس اخلاص اور کثرت عبادت پر ان کو کس قدر تواضع اور اللہ کا خوف، اور اس زمانے میں تو یہ حالت ہے کہ اس زمانے میں تو یہ حالت ہے دو چار ظاہری اعمال پر نازاں ہوتے اور اللہ پر احسان جتاتے اور اس کی حکومت اور سلطنت جبروتی کی باغ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں کہ کسی کو ماریں یا کسی کو جلائیں۔ اب تو حال یہ ہے کیسا لگتا ہے اللہ کی حکومت ہمارے ہاتھ میں آ گئی، جس کو مرضی ہم ماریں، جس کو چاہے ہم زندہ کر دیں، کہ اللہ یوں کر دے، اللہ یوں کر دے، اللہ ایسا کر دے۔ حالانکہ ان عبادتوں میں ریا، دکھاوا، شہرت کا احتمال الگ ہے، انجام اور خاتمے کا خطرہ الگ۔ تو بھائی اللہ رب العزت ہمیں تقوی بھی نصیب فرمائے، زہد بھی نصیب فرمائے، لیکن سب سے بڑھ کر میرے عزیزو عاجزی انکساری تواضع نصیب فرمائے۔ کبھی کسی کی حقارت دل میں نہ آئے، کمیاں دل میں نہ آئے، اپنی آئے، اپنی آئے، اور ہزار کمیاں ہیں ہماری عبادت میں۔ کیا عبادت ہے؟ ریا، دکھلاوا، نہ اندر کیا کیا جذبات ہیں، تعریف کا شوق ہے، ہاں کوئی تعریف کر دے تو پھول ہی نہیں سماتے، جی چاہتا بس کرتا ہی رہے، ہاں پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ تو عبادت ہو اور پھر اللہ کے ہاں قبول ہو، وہ تب ہوگی جب عاجزی ہوگی، جب انکساری ہوگی۔ تو کوئی ہمارے دل میں حقیر نہ ہو، کوئی حقیر نہ ہو، ہاں اپنی کمی، اپنی کمزوریاں ہمیشہ پیش نظر رہیں۔ اللہ رب العزت بھائی یہ خوبیاں ہم سب کو نصیب فرما دے، ہم سب کا خاتمہ اچھا فرما دے۔
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك، واجعل همومنا كما تحب وترضى. اللهم اجعل خير أمورنا آخرنا، وخير أملنا خواتمنا، وخير أيامنا يوم نلقاك فيك. نستغفر الله ونتوب إليك. نستغفر الله ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.